जी आवाज आई। जी जी आ रही जी आ रही है, आवाज आ रही है आप। जी, तो लास्ट जो मैं इस गुफ्तगू में कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह सवाल जवाब का सेशन शुरू होगा, वो है गाजा के बारे में। तो जो स्टेट ऑफ इसराइल 1948 में बना और उसके बाद जो जंग हुई अरब इसराइल वार 1948 में ही, उसके नतीजे में 78% लैंड पर इसराइल ने कब्जा कर लिया। 22% का इलाका जो बचा हुआ था उसमें गाजा का इलाका भी था, वेस्ट बैंक भी था। ये गाजा जो है इजिप्ट के कंट्रोल में चला गया, लेकिन 1967 में इस पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन जो है यूएन और जो दूसरे वो लोग थे, उनकी वजह से इसराइल ने इनको जो है विड्रॉ किए अपने जो है फोर्सेज यहाँ से। और जो सेटलमेंट जो है जब बनने शुरू हुए 1967 के बाद, तो इसराइल ने जो है गाजा के अंदर भी कुछ सेटलमेंट बनाए, लेकिन 2005 के तकरीबन इसराइल ने जितने भी सेटलमेंट्स थे वहां पर इसको खाली कर दिया गया। इसमें तकरीबन 20 लाख के जो है आबादी है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जो है ये इलाका है। और इसको जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन कहते हैं, क्योंकि गाजा का कोई आदमी किसी दूसरे इलाके में नहीं जा सकता, और किसी पूरी दुनिया का रहने वाला कोई भी फर्द जो है गाजा के अंदर जो है दाखिल नहीं हो सकता। वो सिर्फ एक ही कंडीशन में दाखिल हो सकता है कि उसको इसराइल जो है परमिट करे, या उसको जो है मिस्र जो है परमिट करे। इसके सिर्फ दो जो है रास्ते हैं। अब तक की जो हमारी जो गुफ्तगू हुई है, उसमें अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं, उस पर आप लोग जो है सवाल कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? क्लास में से कोई भी सवाल करे, जिसका कुछ सवाल हो, कुछ डाउट्स हो तो अभी क्लियर कर लीजिए। जो 3 क्लास हुई है उनमें से किसी पर भी कर सकते हैं। जी, किसी का कोई सवाल नहीं है? चैट चैट बॉक्स में एक सवाल आया है डॉक्टर साहब। ये जो ईस्ट और वेस्ट की जो बात है, ये जेरूसलम के हवाले से है। जेरूसलम के जो 2 पार्ट हैं, एक को जो है ईस्ट पार्ट कहा जाता है, और एक को जो है वेस्ट जो है पार्ट कहा जाता है। इसमें हम देखा हुआ है, एक मिनट आप लोगों को बता देता हूँ। तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि जो पार्टीशन प्लान हुआ था यूएन की तरफ से, जिसमें फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, एक अरब स्टेट और एक ज्यूश स्टेट। 44% अरब को दी गई थी, देने की बात कही गई थी, और 55% 55% लैंड जो है ज्यूस को देने की बात कही गई थी। उसमें बाकी जो 1% बचता है वो जेरूसलम और बैतलहम का इलाका है, और उसके बारे में यूएन ने ये कहा था कि ये इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में रहेगा, इंटरनेशनली ये गवर्न होगा, इंटरनेशनल टेरिटरी इसको माना जाएगा। जाहिर सी बात है कि उसी पार्टीशन की बुनियाद पर इसराइल वजूद में आया, 181 की, और यूएन पार्टीशन की बुनियाद पर इसराइल वजूद में आया। लेकिन इसराइल ने अपने जो मतलब की चीजें थी, अपने जो फेवर की चीजें थी, उस पार्टीशन प्लान में से ले ली, और जो उनके फेवर में नहीं थी वो उस पार्टीशन प्लान से उन्होंने छोड़ दी। उनके फेवर में बात थी कि स्टेट ऑफ इसराइल बनेगा, 55% लैंड पर बनेगा, तो 55% लैंड के वो बाकायदा लीगली हकदार हो गए। लेकिन इससे मजीद जो है उन्होंने हासिल करने की कोशिश की, और 1948 में जो जंग हुई उसके नतीजे में वेस्ट जेरूसलम पर उनका कब्जा हो गया। अब इस वेस्ट जेरूसलम के अंदर क्योंकि पहले से ही मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, तो
یہ ویسٹ جیروسلم کے جو مسلمان تھے وہ ایسٹ جیروسلم کے اندر شفٹ ہو گئے تھے، اور ایسٹ جیروسلم کے جو یہودی تھے 1948 میں ہی وہ ویسٹ جیروسلم کے اندر جو ہے شفٹ ہو چکے تھے۔ اسی ایسٹ جیروسلم میں جو ہے بیت المقدس کا علاقہ ہے، یہ مسجد اقصیٰ کا علاقہ ہے۔ اب جب 1967 میں کمپلیٹ جو ہے قبضہ ہو گیا اسرائیل کا، ایسٹ ویسٹ جیروسلم تو پہلے سے تھا ان کے پاس، اور ایسٹ جیروسلم پر بھی قبضہ ہو گیا، چنانچہ انہوں نے 1970 کے اندر ایک قانون پاس کیا، اور قانون یہ تھا کہ 1948 میں جنگ کے نتیجے میں جو یہودی یہاں سے بھاگے تھے ایسٹ جیروسلم سے، ان کو جو ہے دوبارہ ان علاقوں میں بسائے جائے، ان کے گھروں میں جو ہے لوٹنے کی پرمیشن دی جائے۔ اسی وجہ سے وہ علاقہ شیخ جراح کا جو محلہ ہے اس میں جو ریسنٹلی وائلنس ہوا، اسی بات کو لے کے ہوا کہ ان یہودیوں کو دوبارہ ایسٹ جیروسلم میں جو ہے بسایا جائے۔ ایسٹ اور ویسٹ کا کنسیپٹ تھا۔ یہ علاقے جو بانٹتے ہیں نا ہم، اس میں کوئی الگ سے نہیں تھا، بلکہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھا، اور کیونکہ وہاں پر قبضہ ہو رہا ہے تو یہ کر سکتا۔ اگر اس میں کوئی سمجھ میں نہیں آیا ہو تو دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی ندا پروین کا کچھ سوال تھا، ندا پروین۔ جی السلام علیکم سر۔ جی سر جیسے کہ ریسنٹلی ویڈیو دیکھا تھا ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد کا، تو جی اس کے مطابق جو ہے مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی، تو کیا واقعی میں حدیثوں یا آیتوں سے یہ ثابت ہے کہ مسجد اقصیٰ گرائی جائے گی؟ یہ بات تو واضح طور سے تو نہیں ملتی ہے، لیکن جس تباہی کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے جو ہے لوگ اندازہ لگاتے ہیں، اور ان کی جو پلاننگز ہیں ان پلاننگز میں یہ شامل ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ ذکر مطلب ہے نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ باقاعدہ جو ہے گرائی جائے گی، لیکن ان کی جو پلاننگ ہے اس میں یہ پلاننگ کا ایک پارٹ ہے کہ اس کو مسجد اقصیٰ کو گرا کر وہ جو ٹیمپل آف سولومون ہے، جو ہیکل سلیمانی جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان کے بنانے کا پروجیکٹ چل رہا ہے، اور اس بات کی کوشش بھی وہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹیمپل آف سلیمان 2 دفعہ بن چکا ہے، دو دفعہ اس کو جو ہے تباہ ہو چکا ہے۔ اب یہ تیسری جو تھرڈ ٹیمپل جو ہے بنانا چاہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ کی جو مغربی جو دیوار ہے جس کو وہ ویسٹرن وال کہتے ہیں، دیوار گریا کے نام سے یہودی اس کو مانتے ہیں، جو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا فوٹو میں، وہ دیوار جو سجدہ کرتے ہیں جس دیوار پر، وہ مسجد اقصیٰ ہی کی ایک دیوار ہے، جس کو بڑا مقدس اس وجہ سے مانتے ہیں کہ یہ ٹیمپل آف سولومن کی جو ہے باقیات میں سے، یعنی یہ دیوار ٹیمپل آف سولومن کی جو ہے بچی ہوئی دیوار ہے، اور اسی دیوار سے وہ ٹیمپل آف سلیمان وہاں بنانا چاہتے ہیں۔ تو ان کی پلاننگ کا یہ ایک حصہ ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ کو جو گرانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے بہت بڑی کھدائی بھی کی ہے، اور کافی سرنگیں مسجد اقصیٰ کے نیچے سے بنا لی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی کی بنیاد کمزور ہو جائے تو ایک بڑا زلزلہ آنے پر وہ خود بخود گرنے کی امید ہے، اور زیادہ تر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ وہ خود اس کو گرانا نہیں چاہتے، بلکہ خود بخود وہ کسی زلزلے کے منتظر ہیں، اور اس کی دیواروں کو کمزور کر رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو اسی لیے وہ کمزور کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ الزام عائد نہ ہو کہ ہم نے گرا دیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کا فرق بھی بتا دیتے تھے، مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ جو گولڈن جو ایک دکھتی ہے صرف اسے مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، مسجد اقصیٰ پوری کتنی ہے یا مسجد اقصیٰ کیا ہے وہ فرسٹ اس میں ہے، آپ کو وہ دکھا دیتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہم نے پہلے فرسٹ اس میں ہے، فرسٹ اس میں جو ڈسکس کیا تھا، جی جی اور اس فرسٹ اس میں جو مادی جو ہم نے یہ بتائی تھی، یہ جو یہاں پر جو الصخرہ جو ماسک ہے نا، یہ الاقصیٰ ماسک ہے، یہ الصخرہ ماسک ہے، یہ پورا ایک کمپاؤنڈ ہے نا۔ تو الاقصیٰ خود کمپاؤنڈ کے اندر کئی سارے مدرسے ہیں، کئی ساری جو ہے مسجدیں ہیں، تقریباً اس میں 3 جو ہے مسجدیں ہیں۔ دیوار براق بھی یہیں پہ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معراج کا سفر کیا تھا، اس کو جس جگہ سے باندھا گیا تھا وہاں پر بھی مسجد تھی۔ یہ الصخرہ جو ہے یہ بھی جو ہے مسجد ہے، اور خواتین کی مطلب یہ مسجد ہے، اس میں خواتین جو ہے عام طور سے نماز پڑھتی ہے۔ یہ الاقصیٰ ماسک ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے امامت کی ہے۔ تو یہ پورا جو کمپاؤنڈ کہا جاتا ہے یہ الاقصیٰ کمپاؤنڈ ہے۔ تو لیکن کیونکہ یہ الاقصیٰ
یہ جو وہ ہے یہ تھوڑا سا نیا ہے, بہت اچھا جو ڈیزائن ہوا ہے الصخرہ, تو اسی کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی مسجد اقصی ہے. حالانکہ یہ بھی ایک پارٹ ہے اس کا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے چیزیں الگ الگ, یہ الگ الگ نہیں ہے, یہ پورا کمپاؤنڈ ہے, الاقصی کمپاؤنڈ میں یہ چیزیں آتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ الصخرہ موسق پر حملہ کیا مسجد اقصی پر حملہ نہیں مانا جائے گا, یا مسجد اقصی کا پر حملہ الصخرہ موسق پر نہیں مانا جائے گا. یہ تو پورا کمپاؤنڈ ہے, اس کمپاؤنڈ کے اندر 2-3 مساجد ہیں, یہ کوئی الگ سی چیز نہیں ہے. اوکے, نیکسٹ سوال کسی اور کا. السلام علیکم. جی میں ہیکل سلیمانی کیا ہے اس پر بھی روشنی ڈال دیتے تو اچھا ہوتا. ہیکل سلیمانی اصل میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو وہ پلاننگ تھی, ظاہر سی بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو حکومت تھی, تو حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک پروجیکٹ تھا کہ وہ ایک بڑا عبادت گاہ جو ہے بنائے, لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس کام کو کر نہیں سکے, بنیاد انہوں نے ڈال دی تھی, لیکن اس کام کو ان کے بیٹا حضرت سلیمان علیہ السلام نے پورا کیا. اور یہودی ان لوگوں کو مانتے ہیں, ان انبیاؤں کو مانتے ہیں, حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہتے ہیں, جس کی بنیاد پر ان کا دعویٰ ہے کہ فلسطین کی زمین ہماری ہے. چنانچہ وہ اس کو جو ہے ٹیمپل آف سلیمان کے نام سے اس عبادت گاہ کو جو ہے مانتے ہیں. یہ 2 دفعہ تباہ ہوا. میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ 570 میں جب بخت نصر کا حملہ ہوا, اس وقت یہ عبادت گاہ کو بالکل ملیمیٹ کر دیا گیا تھا یہودی کے جو عبادت گاہ, اور جو دوسرا جو حملہ ہوا تھا پھر بعد میں اس کو دوبارہ بنا دیا گیا. یہ ٹیمپل, یہ فرسٹ ٹیمپل تھا. پھر دوبارہ انہوں نے جب وہ واپس فلسطین میں آئے اور انہوں نے ٹیمپل آف سلیمان جو سیکنڈ ٹیمپل ہے وہ بھی بنا دیا تھا, لیکن 130 کے قریب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت پر اس کو دوبارہ جو ہے ٹائٹس کا حملہ ہوا اور اس کو جو ہے ختم کر دیا گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تیسرا ہم ٹیمپل جو ہے بنانا چاہتے ہیں, اس کی ایک دیوار جو ہے مسجد اقصی کی جو ویسٹرن وال ہے, جو مغربی دیوار ہے, اس کو کہتے ہیں کہ اس کی ایک دیوار یہ ہے, اور اسی پر ہم تعمیر کرنا چاہتے ہیں ٹیمپل آف سلیمان, 3rd ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں. جی نیکسٹ کوشچن کوئی اور کلاس سے, یا لاسٹ کلاس ہے آپ لوگوں میرا کی؟ یہ سوال تھا سر, میں یہ جاننا چاہ رہی تھی, کنفرم کرنا چاہتی ہوں کہ جو یہ فلسطین کی اور اسرائیل کے بیچ میں جو لڑائی شروع ہوئی تو وہ اسلامک بیس پہ نہیں ہوئی تھی. فلسطین اسرائیل نے جو فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا اس کی وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی, لڑائی. تھوڑا میں کنفیوز ہو گئی ہوں اس میں. نہیں تو کیا مطلب مسلمانوں کی جو زمینوں پر کوئی قبضہ کرے گا تو مطلب وہ مذہبی جنگ ان کی نہیں ہوگی, لینڈ کی جنگ مانی جائے گی؟ یہ تو بنیادی مطلب ایک سوال ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ واضح حدیث اس تعلق سے ملتی ہے کہ اگر کچھ مسلم علاقوں پر قبضہ ہو جائے تو ان کو واپس حاصل کرنا امت پر فرض ہے. تو ہمارے یہاں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ یہ زمین کی جنگ ہے یا وہ ہے, یہ تو کلیئر بات ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جس علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے یا مسلمانوں کی وہ زمین ہے, اگر اس پر کوئی قبضہ کر لے تو اس کو ریگین کرنا, اس کو حاصل کرنا یہ زمین پر رہنے والے مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اس علاقے کے لوگوں پر تو فرض ہے, اور اگر اس علاقے کے لوگ نہیں کر پائیں تو دوسرے لوگوں پر فرض ہو جاتا ہے. تو مذہبی اور اسلامی جنگ نہیں تھی. دوسرا اس میں جو مین جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ پوری جو جنگ ہے یہ اصل اگر آپ دیکھیں تو اس کا سینٹر پوائنٹ جیروسلم ہے, اور جیروسلم میں بھی مسجد اقصی ہے. اگر آپ پوری دیکھیں تو یہ پوری لڑائی جو ہے اسی بات کی ہے کہ اس کو کوئی بھی خالی نہیں کرنا چاہے گا. مسلمان بھی اس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے, عیسائی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے, اور یہودی بھی نہیں چھوڑنا چاہیں گے. اصل تو یہ ہے جو سینٹر آف کنفلکٹ جس پر ہم بات کرتے ہیں. اصل میں یہ کنفیوژن اس لیے پیدا ہوا ہے, شاید ارشد مدنی صاحب نے بھی ابھی ریسنٹلی بیان دیا تھا, اس میں انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. کس وجہ سے پیدا ہوا؟
ارشد مدنی صاحب نے ایک بیان دیا تھا ابھی ریسنٹلی، یہ جنگ مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ کی نہیں ہے بلکہ یہ زمین کی لڑائی، اس طرح کا کچھ بیان آیا تھا ان کا، لگ بھگ 10-15 دن پہلے کی بات ہے، ارشد مدنی صاحب نے۔ اچھا ہاں، تو لوگ دیتے رہتے ہیں، ان کا کام ہے اسٹیٹمنٹ دینا. جی وہ ایسی جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ یہ زمین کی لڑائی ہے، یہ وہ ہے. جی جی، اور کوئی سوال؟ اسرار الحق صاحب پوچھنا السلام چاہ رہے ہیں آپ؟ علیکم۔ تو سر یہ اسے مسلمان بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، فتح کرنا چاہتے ہیں، اور یہودی بھی اور عیسائی بھی، تو مطلب کیا یہ جنگ ہمیشہ ہی جاری رہے گی؟ ظاہر سی بات ہے السلام علیکم سر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ایک علاقے کے لوگ جو ہے حق پر قائم رہیں گے اور دشمن ان کو خوف زدہ نہیں کر سکے گا، اور ہمیشہ وہ جہاد کرتا رہے گا. کہ فرمایا کہ کس علاقے کون ہوں گے، کہا کہ بیت المقدس اور اس کے اطراف کے لوگ. یہ جنگ اس وقت تک جو ہے جاری رہے گی. اگر آپ حدیث کے اندر دیکھیں کہ جب تک جو یہودی ہیں ان کا خاتمہ جو نہیں ہو جاتا ہے، جس کی پیشن گوئی حدیث مبارکہ کے اندر کی گئی ہے، وہ جب تک نہیں نکل جاتے ہیں تب تک ظاہر سی بات ہے کہ جنگ چلتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب جی، میرا حق اور سوال ہے، باطل کی جو آخری جنگ ہوگی وہ اسی علاقے کے اندر ہوگی. جی اسرار الحق صاحب آپ سوال کریں۔ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا، فلسطین کو، اور کس امیر المومنین نے ان میں آواز نہیں آ رہی شمولیت اسرار کی؟ صاحب آپ کی؟ جی سر آواز کب نہیں آ اس کو رہی ہے فتح کیا گیا تھا؟ ہاں کب اس کو فتح کیا گیا تھا؟ مسجد اقصی کو فتح کب کیا، اور کس امیر المومنین نے اس کو فتح کیا ہے؟ مسلم بادشاہوں میں سے کسی نے فتح کیا ہے، تو جب فتح ہوئی ہے تو اس کی ڈیٹ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کب فتح کیا ہے، اور ان کا نام جو انہوں نے فتح کیا تھا اس جگہ کو۔ اس میں دو نام تو بڑے اہم ہیں. ایک خود حضرت عمر کا جو واقعہ ہے جب یہ کرسچنز کے کنٹرول میں تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمانوں نے جب مصر پر قبضہ کر لیا تو مسلمانوں نے پھر اس طرف جو ہے رخ کیا، اور وہاں انہوں نے جو ہے کرسچنز تھے ان سے جو ہے بات کی، اور وہ سرنڈر انہوں نے کرسچن نے کر دیا اور کہا کہ امیر المومنین اگر آتے ہیں ہم یہ چابی جو ہے ان کے حوالے کر دیں گے. اور باقاعدہ حضرت عمر وہاں پہنچے، اور ان کے جو پادری تھے انہوں نے جب چابی جو ہے ہینڈ اوور کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ہمارے جو مذہبی جو کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ آج میں جس مقام پر تم کو جو ہے بیت المقدس کو جو ہے دے رہا ہوں اسی مقام کا جو ہے ذکر ہماری مقدس کتاب کا ہے. تو حضرت عمر نے کیا، اور اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات شامل تھی کہ آپ جو ہے یہودیوں کو اس میں گھسنے نہیں دیں گے، ہے نا. یہ ایگریمنٹ آف عمر کے نام سے جو ہے مشہور ہے. اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کی حکومتیں جو ہے چلتی رہی. البتہ یہ ہے کہ کچھ سالوں کے لیے یہ مسلمانوں کے پاس نہیں رہا، اور اس یعنی تقریباً 1000 کے سم تھنگ جو سن ہے جس میں جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پھر جو ہے اس کو فتح کیا. تو دو نام تو بڑے مشہور ہیں، حضرت عمر کا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا. جزاکم اللہ خیر۔ ہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کا، دو لوگ تو بڑے ہیں. جی نیکسٹ۔ کوئی اور سوال؟ السلام علیکم سر، حماس کے تعلق سے ایک سوال تھا کہ حماس کو اتنی ساری کنٹری نے جو مطلب ٹیررسٹ مطلب کہا جاتا ہے حماس کو، تو سر یہ صحیح ہے کیا؟ مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ مطلب اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں ہوں گی حماس کی کہ اسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہا جائے، مگر اتنی ساری کنٹری آفیشیلی کہتی ہیں یہ چیز، تو یہ چیز کیا ہو سکتی ہے سر؟ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی آرگنائزیشن کب وجود میں آئی ہے اس پر جو ہے یہ دیکھا جاتا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، اور دوسرا یہ کہ وہ کر کیا رہی ہے. یہ دو چیزیں ہیں. تو حماس جو وجود میں آئی، ظاہر سی بات ہے کہ جب حماس کے لوگوں نے دیکھا کہ
जो इसराइल है उसका जुल्म सितम बहुत बढ़ रहा है, और मुसलमानों की तरफ से जो रेसिस्टेंस हो रहा था, तो मुसलमानों की तरफ से रेसिस्टेंस में 1973 के बाद जो है एक तरीके से कमी आ गई थी, और एक इंतफादा जो है शुरू हुआ। उस इंतफादे के नतीजे में ये हमास वजूद में आई। मुसलमानों ने कहा कि इस ताल्लुक से हमको जो है इस जंग के ज़रिए से इस इलाकों को हम फतेह कर सकते हैं। तो एक बात तो ये है, तो क्या अपने इलाकों को फतेह करने के लिए जंग नहीं की जाती दुनिया के अंदर? हर मुल्क ने की है, और हर मुल्क करता है, हर मुल्क की आवाम करती है। तो इस तनाजुर में भी अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है कि ये कोई ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं होना चाहिए। दूसरी है कि आज क्या करता है हमास? आज हमास ने क्या किसी मुल्क के अंदर हमला किया है? क्या हमास ने अमेरिका और ब्रिटेन में कहीं हमला किया है? जाहिर सी बात है कि वो वहीं पर हमला करता है कि जहां जो इसराइल है और इसराइल की जो फोर्सेस है उन पर हमला करता है। उसमें भी जो नॉन कॉम्बिटेंट है, जो लोग जंग नहीं करते हैं, जाहिर सी बात है कि हमास उन पर जो है कम हमला करता है, लेकिन जब जंग हो जाती है तो उनको मुकाबला करना पड़ता है। तो ये कहना कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अमेरिका जो है हमला कर देता है किसी भी मुल्क पर, जब चाहे जब हमला कर देता है, कोई इसको टेररिस्ट स्टेट नहीं कहता, कोई टेररिस्ट कंट्री नहीं कहता है। तो अपने हक के लिए लड़ना और उसके लिए जंग करना, ये तो कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात जो इसमें मेरा अपना परसेप्शन है वो ये कि वहाँ के जो गाजा के लोग हैं या वेस्ट बैंक के खुद क्रिश्चियंस हैं, वो भी हमास को जो है सपोर्ट करते हैं। इस वजह से सपोर्ट नहीं करते हैं कि कोई जो है जिहादी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई और है, या जंग करते हैं। उनको मालूम है कि जुल्म के खिलाफ यही लोग जो है आवाज उठाते हैं, तो खुद क्रिश्चियंस उनके सपोर्ट में रहते हैं। बेबुनियाद बात है जो वो लोग करते हैं। ओके, ठीक है। किसी का कोई और सवाल हो तो कर सकते हैं, ये आखिरी सवाल होगा, उसके बाद फिर क्लास खत्म हो जाएगी। एक सवाल ये आया कि गाजा में बाहर के लोगों को अंदर और गाजा वालों को बाहर ना आने की क्या वजह? ये इसराइल ने जो है उन पर पाबंदी आयद कर रखी है। मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी उससे पहले कि जो गाजा है वो चारों तरफ से जो है ब्लॉकेज है। उसके निकलने के जो दो रास्ते हैं, एक इसराइल को जाता है और एक जो है मिस्र को जाता है, और उसके अलावा जो है अगर आप देखें तो एक तरफ जो है समंदर है। इसराइल ने एक तरीके से उनको कैद में लेने के लिए 2005 में जब इसराइल के जो सेटलमेंट्स थे गाजा के अंदर जब उन्होंने खाली कर दिए, तो इसराइल ने फिर उनको चारों तरफ से जो है घेरना जो है शुरू कर दिया। और दुनिया का एक ओपन प्रिजन इसको कहा जाता है कि ये खुला हुआ एक खुली हुई जेल, एक खुली हुई कैद है जिसमें उसको रखा जाता है। तो निकलने की जाहिर सी बात है, वहां से अगर कोई निकलना चाहे तो इसराइल की परमिशन लेनी पड़ेगी, या वो किसी तरीके से मिस्र का जो क्रॉसिंग है उसको कोई खोल दे तो वो मिस्र चले जाते हैं। जी ठीक है, क्लास खत्म करते हैं। आज यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज होता है। सर इसकी पीडीएफ फाइल, इसकी पीडीएफ फाइल कौन सी, जो अभी पढ़ाया गया है? हाँ सर, आपने सर बोला था वो किताब भी हम प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, वो किताब की पीडीएफ फाइल, हाँ वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। मैं असल में बिजी था कल से, तो इंशाल्लाह मैं आज रात में या फिर कल तक, एक तो आज सर का ही आर्टिकल है, एक वो डालना है उसकी पीडीएफ फाइल, और एक वो किताब का हवाला देना है, उसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो उससे पहले जो सर आपने क्लास दिया था उसकी भी। अच्छा, सर एक आखिरी सवाल कर सकते हैं? एक आखिरी सवाल। जी जी सर इन मसलों के बारे में पढ़ने के लिए आप बुक बस सजेस्ट कर सकते हैं आप? बुक्स को हाँ, इस बार भी कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हाँ, मैं बता दूंगा नाम भी। जी, ग्रुप में डाल दिए जाएंगे वो इंशाल्लाह। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर सर। ओके ठीक है, तो क्लास खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है डॉक्टर साहब, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़।